عبدالغفار خان جنہیں دنیا بادشاہان کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسے شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی قوم کے لیے قربانی دی بلکہ پوری دنیا کو انصاف اور امن کا ایک عظیم سبق دیا۔ ان کی زندگی امن، قربانی اور جدوجہد کا ایک لازوال باپ ہے۔ وہ 6 فروری 1890 کو چارسدا کے ایک خوشحال پشتون خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بہرام خان ایک زمیندار اور انصاف پسند شخصیت تھے۔ عبدالغفار خان نے ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے سے حاصل کی اور بعد میں مشن اسکول پشاور میں داخلہ لیا، جہاں ان کی سوچ میں وہ شعور پیدا ہوا جو آگے جا کر ان کی جدوجہد کی بنیاد بنا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جانا چاہتے تھے، لیکن معاشرتی حالات اور والد کی مخالفت کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تاہم ان کے حوصلے بلند رہے اور انہوں نے خود کو اپنی قوم کی خدمت اور تعلیم کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ عبدالغفار خان کو اپنی قوم کی کم تعلیم، غربت اور آپس کی لڑائی پر بہت افسوس تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان تمام مسائل کا حل تعلیم اور اصلاحات میں ہے۔ 1910 میں انہوں نے اپنے علاقے میں ایک اسکول قائم کیا جہاں پختون بچوں کو جدید تعلیم دی جاتی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے جلد ہی اس اسکول کو بند کر دیا کیونکہ وہ کسی ایسی تحریک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے جو عوام کو شعور دے۔ اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے 1929 میں خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی۔ یہ تحریک امن اور انصاف کے فلسفے پر بنی تھی، جس کا مقصد پختون عوام کو متحد کرنا اور انہیں اپنی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کرنا سکھانا تھا۔ خدائی خدمتگار تحریک کے کارکن سرخ لباس پہنتے تھے، اس لیے یہ سرخ پوش تحریک کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ اس تحریک نے نہ صرف آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا بلکہ معاشرتی اصلاحات، تعلیم اور امن کے لیے بھی کام کیا۔ عبدالغفار خان ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ مہاتما گاندھی جی کی قریبی ساتھی بن گئے اور امن کے فلسفے کو اپنایا۔ انہوں نے کانگریس پارٹی کے پلیٹ فارم سے آزادی کی جدوجہد کی اور ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ آزادی کے لیے ہتھیار اٹھانے کے بجائے پرامن جدوجہد کی جائے۔ 1929 میں پشاور کے قصہ خوانی بازار میں برطانوی فوج نے ان کے کارکنوں پر گولیاں چلائی، لیکن کسی نے بھی پرامن راستہ نہیں چھوڑا۔ اس واقعہ کے بعد وہ برطانوی سامراج کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ ان کی انقلابی سوچ اور آزادی کی جدوجہد کے باعث برطانوی حکومت نے انہیں بار بار گرفتار کیا۔ وہ 1921 میں پہلی بار جیل گئے، اس کے بعد 1931 سے 1934 تک اور پھر 1942 سے 1947 تک مسلسل قید میں رہے۔ برطانوی جیلوں میں باچاہان پر شدید ظلم ہوا۔ باچاہان کے ساتھ عام قیدیوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیے گئے، لیکن وہ ہر ظلم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ سہتے رہے۔ باچاہان ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی مشکلات ختم نہ ہوئے، چونکہ باچاہان ایک متحد ہندوستان کی حامی تھے، اس لیے انہیں پاکستان میں شک کی نظر سے دیکھا گیا۔ 1948 میں باچاہان کو گرفتار کر کے 6 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر 1958 میں ایوب خان کے مرشلات کے دوران دوبارہ قید کر لیا گیا۔ 1962 میں رہائی کے بعد بھی ان کی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں لگائی گئیں اور وہ اپنی زندگی کے زیادہ تر سال یا تو جیل میں رہے یا نظر بند رہے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں وہ افغانستان چلے گئے۔ 20 جنوری 1988 کو جلال آباد میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی وصیت کے مطابق وہی دفن کیے گئے تاکہ ان کی قبر پختون اتحاد کی علامت بنے۔ ان کی جدوجہد اور قربانیاں آج بھی یاد کی جاتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ تعلیم، امن اور انصاف کا پیغام دیا، لیکن بعد میں ان کے بیٹے عبدالولی خان، پوتے اسفندیار ولی خان اور ایمل ولی خان نے ان کی نظریے سے ہٹ کر ایک مختلف راستہ اپنا لیا اور باچاہان کی نظریے کو ختم کر دیا۔ باچاہان کی پوری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی تبدیلی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ علم، صبر اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے سے آتی ہے، اور اپنی پوری زندگی اپنی قوم کے لیے وقف کر دی۔ مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو کے ساتھ۔